أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. آمين يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. آمین یا رب العالمین. پچھلی مرتبہ ہم نے ایک بہت خوبصورت جوڑا سورۃ الفیل اور سورۃ القریش اس کا مطالعہ کیا تھا. وقت چونکہ محدود ہوتا ہے لہٰذا اس میں بہت سی باتیں جو ہیں ایسی کہ جو میں چاہتا تھا کہ اس کو بیان کروں لیکن وہ رہ گئی تھیں. لیکن دوسری طرف یہ خیال بھی ہے کہ لا تنقضی عجائبہ، قرآن حکیم کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. اس حوالے سے ہمیشہ تشنگی رہتی ہے کہ وہ بات جو میرے پیش نظر تھی کہ میں آپ تک پہنچا سکوں لیکن نہیں پہنچا سکا. لیکن الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ درس جو چل رہا ہے تو اس میں مجموعی طور پر جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو اس میں کسی درجے میں اس کی کفایت ہو جاتی ہے. یہ جو جوڑا ہم نے پڑھا تھا سورۃ الفیل اور سورۃ القریش، جس میں اصل ذکر کس شے کا تھا؟ سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی. جو کہا تھا حضرت ہاشم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے عبد المطلب، انہوں نے کہا تھا کہ پروردگار، اور خاص طور پر جب وہ رخصت ہوئے اپنی مکہ والوں کے ساتھ کے پہاڑوں پر چڑھ کر جو ہے ہم دیکھیں گے اس بات کو بھی کہ یہ جو لشکر آیا ہے 60,000 کا لشکر کہ جس میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ہاتھیوں کی بھی تھی. بعض روایات میں 13 ہاتھی تھے، بعض میں 27 ہاتھی تھے. اور اہل عرب نے خاص طور پر مکہ والوں نے ہاتھی کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا. اس قدر وہ اس کی جسامت دیکھیے، اس کی بلندی دیکھیے، اور اس کے اوپر کوئی شخص سوار ہو، اور ابرہہ جو ہے وہ ہاتھی کے اوپر سوار تھا. لیکن دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح حفاظت فرمائی. واقعہ یہ ہے کہ ایک بہت یونیک واقعہ تھا جو اہل عرب کو بہت عرصہ تک یاد رہا. پھر سورۃ القریش ہم نے پڑھی تو اس میں بھی کہا گیا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو انہیں چاہیے کہ عبادت اور بندگی اور فرما برداری اختیار کریں اس گھر کے رب کی. وہ گھر کی جس کی حفاظت اللہ نے کی کس طریقے سے کہ پرندوں کے جھنڈ آئے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کی چونچ میں بھی ایک کنکری ہے اور دونوں پنجوں میں ایک ایک کنکری ہے، اور انہوں نے برسائی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کعصف مأکول ہو گئے. جتنے لوگ اس میدان محصر میں، وادی محصر کہتے ہیں اسے، اور یہ مزدلفہ اور منی کے درمیان کا علاقہ ہے جہاں آ کر انہوں نے پڑاؤ کیا تھا. اور پھر یہی وادی ہے کہ جو ان لوگوں کا قبرستان بنی کہ اس کے بعد پھر جو ہے وہ اکثر و بیشتر ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ ہلاک ہو گئی تھی. اب یہ سورۃ الماعون جو ہے یہ بھی
جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ آخری پارے کی جو یہ آخری صورتیں ہیں وہ اکثر و بیشتر وہ ہیں جو مکی ہیں، لیکن اس سورہ مبارکہ کے بارے میں سلف سے ایک اختلاف چلا آ رہا ہے کہ اس کی 4 آیات مدنی ہیں۔ سورت کا آغاز ہوتا ہے بالکل اسی انداز سے جو مکی صورتوں کا ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ یہ پہلی 3 آیات مکمل ہوئی اور آخری 4 آیات جو ہیں اس کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا وہاں ذکر ہے ان نمازیوں کا کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، غفلت برتنے والے ہیں۔ تو ایک خیال یہ ہے، بعض حضرات نے کہا کہ یہ پوری صورت مدنی ہے، لیکن بعض کے نزدیک یہ کہ اس کی 4 آیات جو آخری ہیں وہ مدنی ہیں۔ اب ہم اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے، ظاہر ہے کہ واحد کا صیغہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، اے نبی کیا آپ نے غور کیا، آپ نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کا انکار کرنے والا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ جو عہد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس وقت جو مشرکین مکہ تھے ان میں سے ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی کہ جو آخرت کا، بعث بعد الموت کا، مرنے کے بعد کی زندگی کا کورا اور چٹا انکار کرتے تھے، لیکن ایسی تعداد بھی تھی، بڑی تعداد میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو مانتے تھے ریزریکشن ہوگی، جواب دہی ہوگی، آخرت ہوگی، جزا و سزا ہوگی، لیکن انہوں نے جو تصورات اپنے شامل حال کر لیے تھے کہ یہ ہماری دیویاں ہیں، یہ دیوتا ہیں جن کے نام کی ہم نظریں تقسیم کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اونٹ قربان کرتے ہیں ان کے نام پر، تو اللہ کے ہاں جا کر یہ ہماری جو ہے سفارش کریں گے اور ہم بخشے دیے جائیں گے۔ گویا کہ ریزریکشن کا ایک تصور ان کے ہاں موجود تھا۔ لیکن ایمان بالآخرت وہ شے ہے کہ اگر انسان کے اندر وہ گہری اتری ہوئی ہو تو ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بغاوت اور سرکشی والا رستہ اختیار کر سکے۔ ہم میں سے اکثر یہ جو مسلمان ہیں مانتے ہیں مرنے کے بعد کی زندگی کو، لیکن آیا وہ یقین حاصل ہے جو اصلاً مطلوب ہے؟ اس لیے کہ آخرت پر یقین ہوگا تو ممکن نہیں کہ انسان سے جانتے بوجھتے کسی گناہ کا، کسی بغاوت اور سرکشی والے عمل کا ارتکاب ہو، ممکن نہیں۔ یہ تو ہر انسان کا معاملہ ہے نا کہ آخرت پر یقین اس میں کتنا گہرا اترا ہوا ہے۔ آیا صرف ایک موروثی عقیدت ہے جو والدین کی طرف سے اسے ٹرانسفر ہو گیا اس لیے کہ اس کی ولادت مسلمان گھرانے میں ہو گئی؟ تو ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے غور کیا اس شخص کی حالت پر؟ اگرچہ ترجمہ ہوگا کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو، الذی یکذب بالدین، کہ جو تکذیب کرتا ہے دین کی۔ اب دین سے کیا مراد ہے؟ سورہ فاتحہ بہت سے حضرات کو فوری طور پر ممکن ہے کہ وہ آیت ذہن میں آ جائے، مالک یوم الدین، وہاں تو گویا کہ اس بات کی بالکل وضاحت موجود ہے کہ جزا و سزا کے دن کا مالک، یوم الدین، جزا و سزا کا دن۔ اس سے مراد کیا ہے؟ آخرت، بعث بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی، اپنے اعمال کی جواب دہی، نہ صرف اعمال بلکہ زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اکاؤنٹیبل ہوں میں اللہ کے ہاں۔ تو گویا کہ ایک شے تو یہ مراد ہو گئی کہ جس میں جزا و سزا کا تصور ہے، آخرت میں سزا ہوگی یا جزا ہوگی اس کا تصور ہے، یکذب بالدین۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں دین سے مراد اسلام بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اسلام وہ شے ہے جسے اللہ نے پسند کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ حجت الوداع کا موقع ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں موجود ہیں۔ اس موقع پر یہ وحی نازل ہوئی تھی کہ اے نبی آج میں نے اپنا دین مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت، اپنی رحمت تم پر تمام کر دی ہے، مکمل کر دی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں اس بات پر راضی ہو گیا ہوں، میں نے پسند کر لیا ہے اس اسلام کو تمہارے لیے بطور دین۔ تو دین کا لفظ اسلام کے لیے آیا۔ تو یہ تمام چیزیں یہاں مراد دی جا سکتی ہیں کہ وہ شخص کے جس کا کردار آگے بیان کیا جا رہا ہے، جو کہتا تو یہ ہے کہ میں آخرت کو مانتا ہوں، مرنے کے بعد کی زندگی کو مانتا ہوں، یا تو ایسے باطل عقائد انہوں نے شامل حال کر لیے جس سے آخرت کی نفی ہو گئی، اس لیے کہ انکار آخرت کے مختلف شیڈز ہیں جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ ایک تو کورا اور چٹا انکار ہے،
جو کچھ ہے بس یہ دنیا کی زندگی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، ہم کسی اور زندگی کے قائل نہیں ہیں، جو کچھ ہے اس دنیا کی زندگی، یہی ہماری پیدائش ہوئی ہے، یہی ہماری جوانی بڑھاپا گزرے گا، اور اس کے بعد زمین میں مل کر مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، جیسے کہ کوئی بھی حیوان یا نباتات ختم ہو جاتی ہیں۔ مرنے کے بعد کی زندگی، جواب دہی، اس کا کوئی تصور نہیں، کورا اور چٹا انکار ہے۔ لیکن اس کے بعد اور مختلف شیڈز بھی ہیں کہ مانتے تو ہیں آخرت کو، لیکن جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں ہے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہو جانا، یہ گویا کہ اتنا بڑا کریڈٹ ہے کہ اب تم سے تمہارے اخلاق، کردار، اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی نہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں ہے۔ گویا کہ کہنے کو آخرت کو مانتے ہیں لیکن نہ ماننا برابر ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر ایک اور جو آخرت پر ایمان کی نفی کے بارے میں جو قرآن نے سورہ انفطار میں کیا کہ شیطان انسان کو یہ دھوکہ دیتا ہے کہ اس کا رب بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، وہ تو اپنے باغیوں کو، سرکشوں کو، سب کو معاف کر دے گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ہی ہونا تھا تو پھر جزا و سزا کا تصور کیا رہا؟ اس دنیا میں جو لوگ حق پر قائم رہے ہیں اور حق کے علمبردار بن کر کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے حق کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، کیا انہیں کوئی ریوارڈ نہیں ملنا چاہیے؟ جو سولی پر چڑھا دیے گئے، جن کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا، ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ 4 وحشی اونٹوں کے ذریعے ان کے جسم کے 4 ٹکڑے کیے گئے تھے، ایک اونٹ کے ساتھ ان کا ایک بازو، دوسرے کے ساتھ دوسرا بازو، تیسرے کے ساتھ ایک ٹانگ اور چوتھے کے ساتھ دوسری ٹانگ، اور چاروں کو مختلف سمت میں ہانک دیا گیا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پہلا خون ہے، پہلے شہید اسلام کے حضرت یاسر ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ تو کیا ان کو کوئی اجر، کوئی ریوارڈ، کوئی بدلہ نہیں ملنا چاہیے؟ تو ما غرک بربک الکریم، تمہیں کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر دیا اپنے رب کے بارے میں کہ وہ بڑا کریم ہے، وہ تو بڑا نکتہ نواز ہے، وہ تو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ یہ تمام وسوسے وہ ہیں جو شیطان جو ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ تو یہاں تو گویا کہ کردار کی ایک جھلک دکھا کر اللہ تعالیٰ نے فتویٰ یہ دے دیا کہ اس کا تو آخرت پر یقین ہی نہیں ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس شخص کی حالت کو؟ کیا انجام ہوگا اس کا جو جزا و سزا کا انکار کر رہا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یا فا جو ہے یہ بڑا معنی خیز ہے، یہی تو ہے وہ شخص کے جو یتیموں کو دھکے دے رہا ہے۔ اب دیکھیے ان کی زندگی کا صرف ایک عمل جو ہے اس کو علامت بنا لیا گیا۔ پڑوسیوں کے کتنے حقوق ہمارے دین میں متعین کیے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 3 مرتبہ ایسے شخص کے ایمان کی نفی کی ہے کہ جس کی ایذا سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے۔ وہ حدیث 12 میں آپ کو سنا چکا۔ حالانکہ یہ کوئی ایسی بات محسوس نہیں ہوتی بظاہر کہ ایک شخص فرض کیجئے بد اخلاق ہے، بدخو ہے، کوئی گالم گلوچ کرنے والا ہے، یا سیڈسٹ مائنڈ کا ایک شخص ہے جس کی وجہ سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے، وہ ایذا میں مبتلا رہتا ہے، اس شخص کے ایمان کی نفی کر رہے ہیں، اور 3 مرتبہ حضور نے قسمیں کھائی۔ تو یہ کون سا ایمان ہے؟ خواہ وہ اللہ پر ایمان ہو یا آخرت پر ایمان ہو، یہ دل کے یقین والا ایمان ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، تو یہی تو ہے وہ شخص، یہ فا کے اندر بڑا گویا کہ گہرائی مضمر ہے، یہی ہے وہ شخص کے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ دعا یدعو آتا ہے کسی کو دھکے دینا، دھتکار دینا۔ سورہ طور کے اندر آیا یوم یدعون الی نار جہنم دعا، وہ جو جزا و سزا کا دن ہوگا اور جب ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے گا جو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، اور وہاں فرمائے گا یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اس دن انہیں دھکے دیے جا کر جو ہے جہنم کے اندر جھونک دیا جائے گا۔ تو فذلک الذی یدعو الیتیم، یہی ہے وہ کہ جو یتیموں کو دھکے دینے والا ہے، دھتکارنے والا ہے۔ اب یہاں یتامہ کے جو حقوق ہمارے دین نے متعین کیے، الذین یاکلون اموال الیتامى بظلم انما یاکلون فی بطونہم نارا، اگر کسی کے زیر کفالت کوئی یتیم ہے اور اس پر کوئی ظلم کر رہا ہے، بڑا پیارا واقعہ ہے سیرت کا کہ ابو جہل جو ہے ایک یتیم بچے کا ولی تھا،
ولی اس معنی میں کہ وہ بہرحال اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور کوئی اور بڑا تھا نہیں، لہذا پھر یہ ہے کہ جو بھی والد اس کی جائیداد تھی، جو بھی اس کا ورثہ تھا، جو اس کا ترکہ جسے کہتے ہیں، تو اب گویا کہ وہ ابو جہل اس کا وصی قرار پایا کہ یہ اس کا وصی ہے، جب یہ بڑا ہو جائے گا، جوان ہو جائے گا، تو پھر یہ ہے کہ اس کا حصہ اس کو دے دیا جائے گا، چونکہ ابو جہل بہرحال وہاں کے چودھریوں میں اور بہت بڑے بڑے سرداروں میں شمار ہوتا تھا۔ لیکن دوسری طرف تصویر کا دوسرا رخ کیا تھا کہ ابو جہل اس شخص پر بڑا ظلم کرتا تھا، بچہ تھا وہ، ابھی نوجوانی کے ابھی گویا کہ وہ بالغ نہیں ہوا تھا کہ اس کے لیے جو ہے اس کا مال جو ہے اس کے حوالے کیا جاتا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی جائیداد اور جو اس کے والد نے چھوڑی تھی اس یتیم بچے کی، اس کے اوپر اس کی نظر بھی تھی، لہذا اسے تنگ بھی کرتا تھا، مارتا بھی تھا۔ ایک موقع پر جب بیٹے نے، جس کے والد کا انتقال ہوا تھا، یتیم بچے نے آ کر اس سے اپنی کوئی ضرورت بیان کی تو اس نے اس کو مارنا پیٹنا شروع کیا، تو کچھ لوگوں نے دیکھا اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں موجود تھے، تو کچھ جو تماشبین قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ذہن کے اندر ایک بات پیدا ہوئی کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس ابھی جو نوجوان نہیں ہے بلکہ ابھی لڑکا ہے، اس سے کہتے ہیں جا کر ذرا ان سے کہو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جا کر اگر کہیں گے نا جو تم طلب کر رہے ہو ابو جہل سے، وہ جا کر کہیں گے تو وہ تمہیں دے دے گا۔ اب اپنی تئیں انہیں معلوم تھا کہ کیسے ممکن ہے دے، اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دشمنی اس شخص کے دل کے اندر کتنی گہری اتری ہوئی تھی۔ اب یہ لوگ تماشا دیکھنے کے منتظر تھے، تو حضور کے پاس یہ لڑکا گیا اور جا کر اپنی عرضداشت پیش کی، تو حضور اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے لے کر پھر ابو جہل کے گھر کی طرح روانہ ہوئے، اور وہاں جا کر حضور نے دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل واپس آئے، باہر نکلا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس شخص کا مال جو یہ طلب کر رہا ہے اس کے حوالے کر دو۔ اب ظاہر ہے پورا مال نہیں تھا، اپنی ضرورت کی کوئی شے اس نے طلب کی تھی، تو ابو جہل فوراً اندر گیا اور جو اس بچے نے کہا تھا وہ لا کر اس کے حوالے کر دیا۔ اب لوگ جو تماشے کے منتظر تھے بڑے حیران و پریشان، کہ وہ تو سمجھتے تھے کہ اب تو میلہ سجے گا، اب تو گویا کہ ابو جہل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ہے کوئی منہ ماری ہوگی، کوئی تلخی ہوگی، ہم تماشا دیکھیں گے۔ اس کے بعد وہ لوگ گئے ابو جہل کے پاس کہ کیا معاملہ ہوا، تو اس نے کہا کہ میں جب باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے رسول تو نہیں مانتا تھا، کوئی ادب سے نام لینے کا کوئی سوال نہیں، کہ ان کے دائیں اور بائیں دو اشخاص موجود ہیں جن کے ہاتھوں میں خنجر ہیں بڑے بڑے، اور اگر میں نے کہیں انکار کر دیا تو یہی خنجر ہوں گے کہ جو میرے سینے کے پار ہو جائیں گے، لہٰذا فوراً گیا۔ اب یہ ان معجزات میں سے ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی زندگی میں ایسے واقعات ہیں جو بالکل خرق عادت ہیں، اور یہی نہیں بلکہ چند اور واقعات بھی ایسے ہیں کہ جس میں کوئی جو شخص مظلوم تھا اس کی فریاد رسی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور پھر جا کر ابو جہل یا جو بھی سردار تھا اس نے بلا چون و چرا وہ چیز جو ہے اس کے حوالے کر دی۔ تو یتامہ جو ہیں ان کے بارے میں الذی یتع الیتیم، وہ کہ جو یتیموں کو دھکے دینے والا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، حض یحض آتا ہے کسی کو مائل کرنا، راغب کرنا، ترغیب دینا، تو یہ وہ شخص ہے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ اس کے کردار کا دوسرا رخ کیا ہے کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب تک نہیں دیتا۔ اس میں بین السطور یہ بات موجود ہے کہ خود کھانا کھلانا تو درکنار، بڑے دور کی بات، کسی دوسرے سے کہہ دینا۔ ویسے اول تو یہ بات جو ہے سمجھ میں بھی آتی ہے کہ جو شخص اگر خود کچھ کام نہ کر رہا ہو، کوئی صدقہ و خیرات نہ کر رہا ہو، جبکہ اللہ نے اس کو دیا ہے، تو اس کا منہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے سے کہہ سکے۔ لیکن جب انسان کے اندر ڈٹائی آ جاتی ہے اور کوئی شخص آیا ضرورت مند اور اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو نہیں ہے، فرض کیجئے اس نے جھوٹ بول دیا اور کسی اور کا رخ دکھا دیا، تو یہ بھی تو کسی درجے میں کوئی بات ہوئی نا کہ چلیے آپ نے خود نہیں دیا، کسی اور کی طرف رہنمائی کر دی، کسی اور کی طرف اس کو ریفر کر دیا۔ تو ولا یحض علی طعام المسکین، لیکن یہ لوگ وہ ہیں کہ جو نہ تو یہ کہ خود کوئی کھانا کھلانے کی کوئی نوبت آنے دیتے ہیں، کوئی صدقہ و خیرات کرتے ہیں، بھوکوں کو الذین یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، وہ لوگ جو قیدیوں کو اور اسی طرح جو ہے جو بھی ضرورت مند ہے، جو بھی بھوکے ہیں، ان کی سیری کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ اب ہمارے ہاں بھی الحمدللہ معمول ہے کہ دسترخوان بھی سجتے ہیں، اور بڑی کثیر تعداد میں جو بھوکے لوگ ہیں ان کے لیے بھی کھانا کھلانے کا کوئی نہ کوئی بندوبست کیا جاتا ہے، اور بہت سے ادارے ایسے جو یہ کام کر رہے ہیں۔
لیکن یہ کام وہ ہے جو ہمیشہ سے بہت ہی خیر اور پن کا کام شمار ہوتا رہا. بھوکوں کو کھانا کھلا دینا، پیاسوں کو پانی پلا دینا، کسی کے لیے کوئی اور جو ہے کوئی مدد کا ذریعہ پیدا کر دینا. تو وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مساکین محتاجوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب تک نہیں دیتے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا تھا، اب یہاں مصلین کا ذکر آ گیا. یہ ابتدائی دور کی مکی صورتوں میں سے ہے، لہذا نماز کا وہ نظام جو اس وقت جس پر ہم کاربند ہیں، اس وقت تک وہ نماز کا نظام جو ہے وہ اس وقت تک موجود نہیں تھا. یہ تو بعد میں شب معراج کا تحفہ ہے جو حضور کو دیا گیا. لیکن نماز کسی نہ کسی شکل میں ہمیشہ سے موجود رہی. سورہ مریم کے اندر ذکر موجود ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، کہ حضرت اسماعیل کے بارے میں فرمایا گیا کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کیا کرتے تھے، حکم دیا کرتے تھے. اس کے معنی کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اپنی دین اور شریعت کا معاملہ حضرت آدم سے لے کر آگے جاری و ساری رکھا ہے، تو اس میں مراسم عبودیت کچھ نہ کچھ موجود رہے ہیں. قربانی موجود رہی. سب سے پہلی قربانی جو ہے حضرت آدم کے دو بیٹے تھے نا، حابیل اور قابیل. ایک کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، دوسرے کی رد کر دی. اور اسی کے رد عمل میں پھر قابیل نے جو ہے حابیل کو شہید کر دیا، قتل کر دیا. پہلا قتل انسانی جو ہوا اس روئے ارضی کے اندر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا قتل تھا، حضرت حابیل کا. تو یہ قربانی ہو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو نعرہ توحید ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی و نسکی و محیای، میری نمازیں، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میری موت، سب کچھ میرے رب کے لیے ہے. گویا کہ مجھے تو زندہ رہنا ہی اپنے رب کے لیے ہے، اس کی بندگی میں اپنی زندگی بسر کر لوں گا تو یہ کامیابی ہے. تو ولا یحض علی طعام المسکین، نہ صرف یہ کہ یتیموں کو کھانا کھلانا تو درکنار، ان کو ترغیب تک دینے کو تیار نہیں کسی اور دوسرے شخص کی. فویل للمصلین، تو تباہی اور ہلاکت اور بربادی ہے مصلین کے لیے. مصلین وہ کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہاں یہ جو آخری 4 آیات ہیں اس کے بارے میں ہمارے ہاں سلف سے یہ رائے موجود ہے کہ یہ مدنی دور میں نازل ہوئیں، اس لیے کہ منافقت کا پودا جب تک حضور مکہ میں رہے ہیں اس وقت تک موجود نہیں تھا. جو بھی ایمان لایا پوری سچائی کے ساتھ ایمان لایا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. لیکن یہ تو جب حضور جو ہے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو منافقت تو وہاں پروان چڑھی ہے. وہاں اب ایک بہت بڑا طبقہ ایسا وجود میں آ گیا تھا جو ایمان تو لے آیا تھا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم وقتی مصلحت کے تحت، لیکن دل سے ایمان نہیں لایا تھا. ان کا سر خیل تھا، آپ کو معلوم ہے، عبداللہ ابن ابی. اور کتنی بڑی تعداد اس وقت مدینہ میں منافقین کی موجود تھی اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس اعتبار سے کہ مدینہ ہجرت کے تقریباً 2.5 برس کے بعد غزوہ احد کے موقع پر عبداللہ ابن ابی عین میدان جنگ سے اپنے ساتھ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس پلٹ گیا تھا. یہ کون تھے کہ جن کی منافقت کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا. اور یہ ابھی اس دور کی بات ہے جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، کچھ عرصے بعد کی بات ہے. تو یہاں جو مصلین کہا گیا تو فویل للمصلین، تو تباہی اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے. ویل کا لفظ جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا، بربادی، تباہی، وہ ہلاکت کے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اور جیسا کہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، ویل جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. الذین ہم عن صلاتہم ساہون. دیکھیں یہاں آیت نمبر 4 جو ہے اس کے اوپر لا لکھا ہوا ہے. بہت سی آیات آپ نے دیکھی ہوئی، کہیں میم لکھا ہوتا ہے، کہیں لام الف لا لکھا ہوتا ہے، کہیں جیم لکھا ہوتا ہے، کہیں طا لکھا ہوتا ہے. تو یہ اصل مختلف رموز و اوقاف ہے، کہاں آپ نے وقفہ کرنا ہے، کہاں وقفہ نہیں کرنا. تو اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ اگر صرف اس آیت کو آپ بالکل کانٹیکسٹ سے، اس کے ماقبل اور بعد سے بالکل الگ کر کے دیکھیں گے تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تباہی اور ہلاکت ہوگی ان لوگوں کے لیے جو نمازی ہیں. یہاں اگر آپ نے وقفہ کر لیا تو بات یہاں مکمل ہو گئی. جب تک اگلی آیت کو آپ اس کے ساتھ جوڑیں گے نہیں، یہ جو لا لکھا ہوا ہے تو اس کے معنی یہ کیا ہے کہ یہاں آپ نے رکنا نہیں ہے، یہاں وقف نہیں کرنا.
اور اکثر و بیشتر جب بھی پڑھا جاتا ہے تو عموماً جو ہے وقف نہیں کیا جاتا، یا یہ کہ اگر کوئی شخص ترتیل کے ساتھ پڑھ رہا ہے، حضر میں پڑھ رہا ہے، تو ممکن ہے ہر آیت کے اوپر وہ وقفہ کرے، اس لیے کہ آیت تو ہے، دو آیات کو ملا کر آپ ایک آیت تو نہیں بنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو آیت اپنی جگہ ہے، خواہ وہ جملہ مکمل نہیں بھی ہوا، والعصر، زمانے کی قسم، آیت مکمل ہو گئی، جملہ مکمل نہیں ہے جب تک اگلی آیت کو آپ ساتھ نہیں ملائیں گے۔ ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے تمام انسان خسارے اور تباہی سے دوچار ہوں گے، اب جملہ مکمل ہو گیا۔ تو فویل للمصلین، تباہی اور بربادی ہے۔ اب ترجمہ کریں گے ہم ان نمازیوں کے لیے، ان کو ایڈ کیجئے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ یہاں سلف سے ایک قول چلا آ رہا ہے، یہاں عن آیا ہے، فی صلاتہم نہیں آیا، اس لیے کہ فی صلاتہم اگر آ جاتا تو ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کی نمازیں اس ذیل میں آ جاتی۔ نماز کے دوران اپنی توجہات کو پوری طرح مرتکز رکھنا اللہ کی طرف، فوکس کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ انسان کا ذہن ہے، اس کے اندر خیالات آتے ہیں، کوئی دنیاوی خیالات آ رہے ہیں، کوئی شیطان کے وسوسے آ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہے نماز کی حالت میں اپنی گتھیاں سلجھا رہے ہوتے ہیں، کاروبار میں تجارت ہوئی، اسی وجہ سے جو ہے ذہول ہو جاتا ہے، رکعت بھول جاتی ہے، یا نماز میں کوئی جو ہے رکن اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو فی صلاتہم اگر آتا تو یہ پھر بہت، جیسے آپ کہیے لینے کے دینے پڑ جاتے، پھر تو ہر وہ شخص جو اپنی نماز میں ذرا سا بھی غافل ہوا تو اس ذیل میں آ گیا کہ اس کے لیے تباہی اور ہلاکت مقدر ہوگی اس شخص کا۔ عن صلاتہم، گویا کہ نماز جس درجے ٹھوس شے ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز اس دین کا عماد ہے، مرکزی ستون ہے، جو اس سے غفلت اختیار کرنے والے ہیں۔ اب اس کو اگر آپ گننا چاہیں تو اینڈ لیس ہے نماز سے غفلت اختیار کرنا۔ ایک تو ہے نماز سے سرے سے غافل ہیں، کب عصر کا وقت آیا، کب ظہر کا آیا، کب مغرب کا آیا، نماز پڑھی بھی تو گنڈے دار نماز پڑھی، کبھی نہیں پڑھی، یہ تو بالکل ایکسٹریم ہو گئی نا۔ اور بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو سرے سے نماز کے قائل ہی نہیں ہیں، مانتے تو ہیں، اس لیے کہ نماز کا انکار کریں گے تو دائرہ اسلام سے خارج کر دیے جائیں گے، مجبور ہیں، مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ نماز پڑھنا یہ معلوم ہوتا ہے ان کے لیے جوئے شیر لانا اس کے مترادف ہے۔ الحمدللہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ کی رحمت ہی کا یہ ایک گویا کہ مظہر ہے کہ وہ نمازوں پر پوری پابندی مداومت اختیار کرتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ایک نماز کا ظاہر ہے وقت پر نماز ادا کرنا، باجماعت نماز ادا کرنا، اور نماز کے جو ارکان ہیں، جو تعدیل ارکان جسے کہا جاتا ہے، رکوع کیا ہے تو پوری طرح مطمئن ہو کر رکوع کیا، کھڑے ہوئے تو یہ نہیں کہ اٹھتے ہی فوراً جو ہے وہ سجدے میں چلے گئے، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جنہیں ہم تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ تو یہ نماز سے غفلت اختیار کرنا، اس سے مراد جو ہے یہ تمام ڈائمنشن آ جاتی ہیں۔ انسان اپنی دکان پر بیٹھا ہوا ہے اور نماز کا وقت آیا اور بڑا عرصہ، بڑا دورانیہ ایسا گزرا کہ کوئی گاہک ہی نہیں آیا، اب عصر کی نماز ہے، ادھر سے اذان کی آواز آئی اور اچانک پتہ چلا کہ کوئی جو ہے صاحب آ رہے ہیں، کوئی گاہک ہے یا کوئی شے خریدنا چاہتا ہے اور اس میں کچھ دیر بھی لگے گی۔ اب اس شخص نے نماز کو مؤخر کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر 3 مرتبہ آپ نے ریپیٹ کیا، اس شخص کی نماز منافق کی نماز ہے، اس شخص کی نماز منافق کی نماز ہے، 3 مرتبہ ریپیٹ کیا، صحیح حدیث۔ اور پھر آپ نے فرمایا وہ شخص کے جو، اب وہ عصر کی نماز چونکہ پیش نظر تھی حضور کے، اور اسی کا ذکر ہے کہ وہ شخص کے جو منتظر رہتا ہے عصر کے وقت کو، مؤخر کرتا رہتا ہے، مؤخر کرتا رہتا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، کوئی میٹنگ ہے، کوئی اور کام ہے، کسی اور کی تجارت کے اندر مشغول ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ سورج بالکل غروب ہونے کے بالکل قریب ہے تو اٹھتا ہے اپنی جگہ سے، اور جس طرح مرغ ٹھونگے مارتا ہے اس طرح وہ نماز ادا کرتا ہے، سجدے اس طرح کرتا ہے جیسا کہ مرغ ٹھونگے مانگ رہا ہو۔ تو حضور نے فرمایا 3 مرتبہ ریپیٹ کیا، اس شخص کی نماز منافق کی نماز ہے، منافق کی نماز ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہے جس میں گویا کہ نماز سے غفلت ہے اور نماز کی جو اہمیت ہے اس کا انکار ہے۔ والذین هم عن صلاتہم ساہون، وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں سے غفلت اختیار کرنے والے ہیں۔ سہا یسہو آتا ہے کسی شے سے غافل ہو جانا، غفلت برتنا۔
اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ نماز میں کچھ بھول گئے یا آپ کچھ تھوڑا سا اشتباہ ہو گیا تو سجدہ سہو لازم آ جاتا ہے، گویا کہ اب آپ نے ایک سجدہ 2 اضافی سجدے کر کے اس کی تلافی کر دی۔ الذین هم یراؤون، وہ لوگ کہ جو ریاکاری سے کام لینے والے ہیں۔ دیکھیں یہاں اگرچہ ریاکاری کو بالکل نماز کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اس لیے کہ نماز منافق پر بہت بھاری ہے۔ نماز تو اسے ادا کرنی ہے، مدینہ کے رہنے والا کوئی شخص مسلمان ہو اور نماز ادا نہ کرے، اس کا تو کوئی امکان نہیں تھا۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز ادا کرنے والوں میں منافقین پیش بھی ہوتے تھے، اس لیے کہ جو اصلی اپنے اسلام کا کچھ جو ہے روب گانٹھنے والی بات کہ دیکھیے ہم کتنے وقت سے پہلے مسجد میں بھی پہنچ گئے اور پھر یہ کہ بیٹھے بھی ہوئے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی پہلی صف میں حضور کے عین پیچھے نماز ادا کیا کرتا تھا، رئیس المنافقین ہے۔ تو یہ نماز کون سی ہے؟ دکھلاوے کی نماز ہے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں صرف نماز کا ذکر مطلوب نہیں ہے، اصل میں ریاکاری ایک بہت بڑا مرض ہے جو اگر کسی انسان کو لاحق ہو جائے تو اپنے نیکی کے بڑے سے بڑے عمل کو وہ زیرو کر دیتا ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ یہ ریاکاری ہے نا، روزہ رکھا جا رہا ہے ریاکاری کے لیے، نماز پڑھی جا رہی ہے ریاکاری کے لیے، لوگوں کے اندر اپنے تقویٰ کا کوئی روب گانٹھنے کے لیے، وضاقتہ وہ اختیار کر لی ہے کہ لوگ سمجھے بڑا دیندار انسان ہے، بظاہر لوگوں کے اندر جو ہے بڑا خوش اخلاق ہے، لیکن گھر والوں کے لیے جو وہ عذاب بن جاتا ہے۔ بہت سی ایسی شخصیتیں بھی سامنے آ جاتی ہیں۔ تو یہ ریاکاری والی جو ہے، جسے آپ کہیے خود نمائی والی جو نیکیاں ہیں، وہ تو اللہ کے ہاں سے دور کر دی جائیں گے، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک حدیث میں جو بھی میں نے آپ کو سنائی، فرمایا جو شخص نماز پڑھتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ شرک کر رہا ہے۔ بھئی مانا کہ اس کا مقصود ہونا چاہیے تھا اللہ کو راضی کرنا، جس میں خشوع و خضوع ہو تو اللہ کے لیے ہو، نماز کی محافظت مداومت ہو تو اللہ کے لیے ہو، اور یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلوب اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، بلکہ نفس کی ایک خواہش ہے ریاکاری، اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ تو یہ تو شرک ہو گیا۔ جہاں مقصود کے درجے میں اللہ کی رضا کے بجائے اپنے اس نیک عمل کا چرچا کرانا مقصود ہو گیا، اس کو نمایاں کرنا، ریاکاری کہیں پیش نظر آ گئی، تو یہاں تو پھر معلوم ہوا کہ اس میں للہیت تو ختم ہو گئی نا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرک سے تعبیر کیا، من صلی یرائی فقد اشرک الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتنے والے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا فی صلاتہم آیا تو اس سے تو پھر کوئی شخص بھی مبرہ نہیں ہے۔ نماز میں انسان کے ذہن کا ادھر ادھر بھٹک جانا، مختلف خیالات کا آ جانا، کوئی وسوسوں کا در آنا، اب یہ اکثر و بیشتر وہ سوالات ہیں کہ جو پوچھے جاتے ہیں مفتیان کرام سے بھی اور بہت سے اہل علم سے بھی، کہ جی میں جب نماز پڑھتا ہوں تو نہ چاہتے ہوئے بھی دنیاوی خیالات میرے ذہن میں آ جاتے ہیں، کوئی کسی اپنے مسئلے کو سلجھا رہا ہوتا ہوں، تو گویا کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو طبعی ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال ان میں بھی ایک حد تک انسان کو رہنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ بس نماز پڑھے اس نیت سے کہ میں نے اپنے دنیاوی مسئلے کو سلجھانا ہے۔ الذین هم عن صلاتہم ساہون الذین هم یراؤون، وہ لوگ کہ جو ریاکاری سے کام لیتے ہیں۔ اگرچہ نماز کے ساتھ یہ نتیجہ ہو گیا، منسلک ہو گیا، لیکن مراد کیا ہے کہ ہر نیک کام کے جس میں لوگوں کے اندر اپنا چرچا کرانا مقصود ہو وہ ریاکاری ہے، اللہ کی رضا کہیں پس پش ڈال دی جائے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ روکتے ہیں یا منع کرتے ہیں معون سے۔ معون کہتے ہیں اس شے کو کہ جو عام استعمال کی ہو، برتنے کی چیز، عام استعمال کی چیز۔ تو عموماً ترجمہ تو یہ بھی کیا گیا کہ وہ چیزیں کہ جو انسان اپنے گھروں میں عام استعمال میں رکھتا ہے۔ فرض کیجئے کہ کوئی شخص کے کسی کے ہاں آگ اگر جل رہی ہے تو پڑوسی نے کہا کہ بھی تھوڑی سی آگ مجھے دے دو تاکہ میں اپنا چولہا بھی روشن کر دوں، چند انگارے مجھے بھی دے دو، تو یہ عام برتنے کی شے ہے۔ اسی طرح برتن ہوتے ہیں، کوئی چمٹا ہے، کوئی پھکنی ہے، کوئی توا ہے، اسی طرح پانی ہے گھر میں اگر موجود ہے تو وہ بھی عام استعمال کی شے ہے، تو اس سے بھی روکنے والے ہیں۔ پہلے تو کہا گیا تھا نا یتیموں کو دھکے نہیں دینے والے، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دینے والے۔ اب یہ ہے معمولی برتنے کی شے بھی کسی کو استعمال کے لیے دینے کو تیار نہیں۔ یہ تو گویا کہ ایک اعتبار سے بہت ہی نچلے درجے کی بات ہوگی، اگرچہ بعض لوگ اس میں بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں اور ان کے پاس کچھ
دلائل ایسے ہوتے بھی ہیں کہ کسی نے کوئی شے آپ سے، فرض کیجئے کہ آپ کا کوئی بلینڈر تھا، کوئی اور شے مانگ لی آپ سے اور اس کے بعد واپس آئی تو خراب حالت میں آ گئی. اب ظاہر ہے کہ یہ شخص آئندہ اس قسم کی کوئی قیمتی شے جو ہے وہ تو کسی کو نہیں دے گا، اور یہ عام استعمال کی شے بھی نہیں ہے. جبکہ عام استعمال کی اشیاء کے اندر جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ برتن جو عام طور پر آپ استعمال کرتے ہیں، کوئی کوڑے دان ہے، کوئی اور شے ہے، کسی کے پاس جھاڑو نہیں ہے، اس نے اپنی جھاڑو مانگ لی کہ میں اپنے گھر کی صفائی کرنا چاہتا ہوں، یہ تمام چیزیں اس میں آ جائیں گی. تو الذین ہم یراؤون ویمنعون الماعون، کہ جو عام معمولی برتنے کی شے بھی ایک دوسرے کو عاریتاً دینے کو تیار نہیں. گویا کہ یہ شے تو وہ ہے جو سب سے نچلے درجے کی شے ہے. بخیل تو وہ ہوگا نا کہ جس نے اپنا روپیہ پیسہ مال و دولت نہیں دیا، اس لیے کہ دے دیا تو وہ تو اس سے چلا گیا. لیکن وہ شے کہ جو استعمال کے بعد آپ کو واپس مل جائے گی اور اس کا کچھ بگڑے گا بھی نہیں، یہ الگ بات ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، کوئی قیمتی شے ہے. اب اس کا ایک دفعہ مجھے بھی تجربہ ہوا تھا، وہ جو ویئنگ سکیل ہوتی ہے، آج کل تو الیکٹرانک آ رہی ہیں تو اس میں نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ ویئنگ سکیل تھی، وہ میں نے کسی کو دی. اس نے کہا کہ جی ہمیں کوئی چیز تولنی ہے، میں نے دی. اب واپس آئی تو وہ معلوم ہوا کہ وہ بالکل کام ہی نہیں کر رہی، ٹوٹی ہوئی تھی. تو جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جی وہ پڑی ہوئی تھی، تو میرا بچہ اس کے اوپر آ کر بیٹھ گیا. اب ظاہر ہے کہ اس کا سارا میکانزم تھا وہ جو تو زیادہ سے زیادہ کوئی 2-3 کلو کی چیز آپ اس کے اوپر تول سکتے تھے. اب وہ بچہ جو ہے 20-25 کلو والا یا 8-10 کلو والا اس پر آ کر بیٹھ جائے تو اندر کی گراریاں وغیرہ ٹوٹ گئیں. تو ظاہر ہے کہ ایسے شخص کو جسے اس قسم کا تجربہ ہو چکا ہو تو کم سے کم ان چیزوں کے بارے میں تو وہ محتاط رہے گا جو استعمال کی چیزیں ہیں. اسی طرح ہمارے ایک استاد ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ کسی کو آپ کے پاس پین ہے، آج کل تو بال پوائنٹ ہوتا ہے جس کے ساتھ کیپ کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن پہلے زمانے میں فاؤنٹین پین ہوتا تھا جس میں سیاہی بھری جاتی تھی، اور ہم نے بھی اپنے اسکول کا زمانہ اسی میں گزارا. یہ بال پوائنٹ تو بعد کے دور میں پیدا ہو گئی، اور پھر یہ کہ بہرحال جس کی وجہ سے اس کا ایک تاریخ پہلو یہ بھی ہے کہ جو خوشخطی ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی. اس لیے کہ خوشخطی تو قلم کے ذریعے ہوتی تھی جس کی نوکیں بنی ہوتی تھی، اور آپ بہت خوشخط جو ہے وہ لکھا کرتے تھے، الفابیٹس بھی لکھتے تھے، بڑے بڑے حروف لکھے جاتے تھے. لیکن آج کل تو وہ کمپیوٹر آ گئے، کمپوزنگ ہوتی ہیں اور مختلف قسم کی چیزیں، اس میں آج کل خطاط آپ کو نہیں ملیں گے. پہلے تو بہت اونچے درجے کے خطاط، نفیس رقم خطاط ہوتے تھے، بہت ہی جیسے آپ کا یہ بر صغیر کے مانی ہوئی شخصیت جو خوشخطی میں ان کے کوئی قریب ہی نہیں پھٹکتا تھا. تو کسی نے آپ سے آپ کا پین مانگا تو وہ کہا کرتے تھے ہمارے استاد کہ بھئی اس کا ڈھکنا اپنے پاس رکھو، اس لیے کہ اگر ڈھکنا دے دیا تو وہ ڈھکنا لگا کے اپنی جیب میں ڈال کر وہاں سے رخصت ہو جائے گا. گویا کہ وہ عام معمولی برتنے کی شے تھی اور آپ نے اسے استعمال کے لیے دی، لیکن اگر اس کا کیپ اپنے پاس رکھ لیا تو اب ضمانت ہے کہ وہ اس طرح بغیر کیپ کے پین کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا. یہ بہرحال ایک جو ضمنی سی بات تھی جو میرے ذہن میں آئی. تو الذین ہم یراؤون ویمنعون الماعون، اور معمولی برتنے کی شے بھی ایک دوسرے کو دینے کو تیار نہیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، یہ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورت ہے تعداد حروف کے اعتبار سے. اگرچہ 3 صورتیں ہیں کہ جو 3 آیات پر مشتمل ہیں، اور وہ تینوں ہی مختصر ترین کہلاتی ہیں اس لیے کہ 3 آیات، 3 آیات سے کم پر قرآن میں کوئی صورت نہیں ہے. تو یہ سورہ مبارکہ 3 آیات پر مشتمل ہیں. انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو الکوثر عطا کر دی. کوثر اصل میں کہتے ہیں کثرت میں مبالغہ. ہمارے ہاں عام طور پر ترجمہ کیا کیا گیا، ہم نے آپ کو لامحدود خیر کثیر عطا فرما دیا جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. ایک کثرت تو وہ ہے نا جو تعداد میں آ جائے، جو حجم میں آ جائے، جو تعداد جو ہے جس کا تعین کر سکے، یہ نہیں، بلکہ یہ کہ وہ جو لا تعداد ہوں، لا انتہا، وہ خیرات اور وہ صدقات اور وہ بھلائیاں اور وہ خیر ہم نے آپ کو دیا جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اب اس سے مراد بہت سی چیزیں ہیں. ایک تو حوض کوثر آپ کے فوری طور پر ذہن میں آ گیا ہوگا، جس کا ذکر احادیث کے اندر بڑی تفصیل سے تقریباً 50 احادیث روایات ایسی موجود ہیں جس میں نہر کوثر اور یا یہ کہ حوض کوثر کا ذکر ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف احادیث میں کہ میں وہاں سب سے پہلے پہنچنے والوں میں ہوں گا، اور جو مجھ پر ایمان رکھیں گے، جو امت محمد میں ہوں گے. اور یہاں ان لوگوں کو حضور نے ایک حدیث میں نکال دیا جنہوں نے دین میں نئی چیزیں ایجاد کر دیں. حضور فرماتے ہیں کہ میں وہاں موجود ہوں گا اور لوگ میری طرف لپک رہے ہوں گے، اور بے شمار کوزے وہاں موجود ہوں گے. احادیث میں ذکر یہ بھی ہے
کہ وہ نہر یا وہ حوض ایسا ہے کہ جس کے کنارے جو ہیں بڑے قیمتی موتیوں سے بنے ہوئے ہوں گے، جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، جس کے اندر خوشبو وہ ہوگی جو مشک سے بڑھ کر ہوگی، اور جس کا پانی اتنا شفاف ہوگا کہ اس کی تہ میں پڑے ہوئے ہیرے جواہرات اور موتی اور زمرد اور یاقوت ہر شے جو ہے وہاں نظر آ رہی ہوگی۔ اب یہ مختلف کیفیات ہیں جو حوض کوثر کی، یہ تمام غیبی حقائق وہیں جا کر معلوم ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں اس موقع پر اپنے امتی جو صادق الایمان امتی ہیں ان میں وہ مشروب تقسیم کروں گا کہ جس کو پینے کے بعد جو ہے یوم حشر کی جو تمازت ہے، جو حرارت ہے، اس کے بعد پھر کسی کو پیاس تک نہیں کرے گی۔ حالانکہ وہ دن وہ ہے کہ جس کی سختی اور جس کی غلظت جو ہے وہ اس درجے کی ہوگی، العطش العطش، پکارا جا رہا ہوگا پیاس، اور انسان جو ہے اپنی ناف تک یا اپنی گردن تک جو ہے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، یہ کیفیت اس دن ہوگی۔ تو اس میں حضور نے فرمایا اور کچھ لوگوں کو حضرت جبرائیل یا فرشتے جو ہے مجھ سے دور کر دیں گے اگرچہ وہ میرے امتی ہوں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کریں گے کہ ان لوگوں کو مجھ سے کیوں دور کیا گیا؟ تو انہیں جواب دیا گیا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین میں نئی نئی بدعات ایجاد کر لی تھی، جو دین کا حصہ نہیں تھی۔ دین تو مکمل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن جو رسومات اور جو بدعات کا طومار بعد میں اضافہ کر لیا گیا، تو وہ لوگ گویا کہ حوض کوثر کا جو پانی ہے جو سیراب کیے جائیں گے اہل جنت، ان سے محروم رہیں گے۔ تو خیر کثیر بھی اس کا ترجمہ کیا گیا۔ اسی طرح اس کا ایک مفہوم جو ہے کہ ہم نے آپ کو وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام جیسا دین عطا فرمایا، اس سے بڑا خیر کیا ہوگا؟ بعد نے یہاں مراد قرآن بھی لیا، الکوثر سے مراد قرآن حکیم ہے، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ تو تمام خیروں سے بڑھ کر خیر ہے۔ جو تم جمع کرتے ہو خیر کے نام پر، روپیہ پیسہ مال و دولت جائیدادیں بناتے ہو، اس سب سے بڑھ کر ہے یہ قرآن، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ تو مختلف اس کے جو ہے تراجم کیے گئے ہیں، اور ایک ترجمہ، ایک اس کا مفہوم یہ بھی لیا گیا کہ یہاں مراد ہے وہ مقام محمود جو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا، جس کا ذکر قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل میں بھی موجود ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ دعا جو ہم مانگتے ہیں آذان کے، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما، یہ بلند ترین مقام ہے جنت کا۔ حضور نے اپنے بارے میں فرمایا لواء الحمد بیدیہ، اس دن حمد کا علم میرے ہاتھ میں ہوگا، اور اس دن جیسی حمد میں کروں گا وہ آج دنیا میں نہیں کر سکتا، وہ تو کیفیت ہی کچھ اور ہوگی۔ تو الکوثر سے مختلف چیزیں مراد لی گئی ہیں، لیکن بہرحال ایک وہ بات جو ہمیشہ ہے کہ وہ خیر کثیر کے رہتی دنیا تک آپ کا نام جو ہے، اس دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں محمد کی رسالت کی گواہی نہ دی جا رہی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5 وقتہ نماز کا نظام ہے، اذان ہو رہی ہے، اور کوئی لمحہ ایسا نہیں، اس وقت بھی اس روح ارضی پر کہیں نہ کہیں اذانیں ہو رہی ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے الفاظ جو ہم نے سورہ انشراح میں پڑھے تھے کہ ہم آپ کے ذکر کو بہت بلند کر دیں گے۔ اس کی بلندی کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ قیامت تک آپ کی رسالت کی گواہی دی جاتی رہے گی۔ تو اس سے بڑی خیر اور کیا ہوگی؟ لوگ تو سمجھتے تھے جیسا کہ اس سورہ مبارکہ کا آخری حصہ ہے کہ حضور کا تو نام و نشان مٹ جائے گا اور آپ جو ہے آپ کی نسل منقطع ہو جائے گی۔ اس کے پس منظر میں بھی باتیں ہیں، احادیث میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ یہاں نماز سے مراد بعض مفسرین نے عید الاضحیٰ کی نماز بھی لی ہے، اس لیے کہ فوراً بعد قربانی کا ذکر ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ مسئلہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص نے نماز عید سے پہلے قربانی کر دی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، وہ اس نے جانور قربان کر دیا، اس کا ایسا نہیں ہے کہ جانور خدا نہ خواستہ وہ حرام ہو گیا، اس کا گوشت استعمال کر سکتے ہیں، صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، لیکن قربانی شمار نہیں ہوگی جب تک کہ آپ نماز عید الاضحیٰ کے بعد قربانی نہ کریں۔ تو ترتیب بھی گویا کہ یہاں سے متعین ہو گئی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی کیجیے۔ اور نحر آپ کو معلوم ہے یہ اونٹوں کی قربانی، اسے لٹا کر نہیں ذبح کیا جاتا، وہ اتنا گرانڈیل ہوتا ہے اور اتنا عظیم الجثہ ہوتا ہے کہ اسے تو پچھاڑنا ممکن ہی نہیں ہے۔ عام طور پہ چھوٹے سے کسی بچڑے کو یا جسے وچھا کہا جاتا ہے اسے پچھاڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے، وہ کبھی رسی توڑا کر جو ہے وہ جس طرح وہ ہلاکت کا سبب بنتا ہے، جس طرح وہ آپ نے دیکھی ہوگی بہت سی ویڈیوز،
تو اونٹ کے بارے میں یہ کام نہیں ہوتا، بلکہ اونٹ کو کھڑی حالت میں جو ہے اس کو نحر کیا جاتا ہے، اس کی ایک ٹانگ کو جو ہے وہ باندھ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے بالکل حلقوم پہ اور اسی کے بالکل محاذات میں اس کا دل ہوتا ہے، تو گویا کہ وہ برچھا مارا جاتا ہے کہ جو اس کے اس مین رگ کو بھی قطع کرتا ہے، اس کو بھی کراس کرتے ہوئے دل تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر وہ خون کا فوارہ جو ہے وہ چھوٹتا ہے، اور اس کے بعد اسی ضعف کی وجہ سے، خون کے نکل جانے کی وجہ سے وہ پھر زمین بوس ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو جو ہے باقاعدہ اس کی رگوں کو کاٹ کر اسے ذبح کر لیا جاتا ہے، ونحر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو آخری حج تھا اس موقع پر جو قربانی کی تھی، تو 100 اونٹ آپ نے قربان کیے تھے، جن میں سے 63 وہ تھے، صحیح روایات ہیں، جو آپ نے اپنے دست مبارک سے نحر کیے، اور بقیہ کے لیے وہی جو خنجر یا جو بھی وہ تھا کہ جس کے ذریعے نحر کیا جاتا ہے، جو نیزہ ہوتا ہے یا خنجر ہوتا ہے، وہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، تو بقیہ جو ہے وہ 63 کے بعد جو باقی بچے وہ تمام جو ہے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نحر کیے تھے۔ ان شانیک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن، شنع یشنع، یہ آتا ہے کسی شخص کی دشمنی میں انسان انتہائی نیچے اتر جائے، جس کے اندر اس کی بدطینت بھی شامل ہو جائے، اس کا کینہ بھی شامل ہو جائے اور نفرت بھی شامل ہو جائے۔ ایک شخص تو یہ ہے دشمنی ہے کسی اصول کی بنیاد پر، یا کسی نے کسی کا کوئی حق غصب کر لیا تو اس کی گویا کہ رد عمل میں کسی دوسرے شخص کو اس نے قتل کر دیا جس نے حق غصب کیا تھا۔ لیکن دشمنی وہ کہ جس کے اندر کینہ بھی موجود ہو اور نفرت بھی موجود ہو۔ تو جو لوگ اس وقت رؤوسات تھے، جو ایمان نہیں لائے تھے، جو مخالفین تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی دشمنی وہ تھی جس کے اندر نفرت اور کینہ، یہ تمام چیزیں بدرجہ تم موجود تھی۔ تو ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی ہوگا کہ جس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ با، تا اور را مادہ آتا ہے عربی زبان میں اس جانور کے لیے کہ جس کی دم کاٹ دی جائے، اور محاورتاً پھر یہ استعمال ہوتا ہے وہ شخص کے جو لا ولد ہو۔ نسل تو بیٹے سے چلتی ہے نا، کسی شخص کا اگر بیٹا نہیں ہوا تو اس کی نسل آگے اب بیٹیوں کے ذریعے نسل نہیں چلے گی، وہ تو گویا کہ وہ اس کے داماد ہیں جن کی آگے اولاد انہیں حاصل ہو رہی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، تو وہ راوی ہیں اس کے، تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے سب سے پہلے حضرت قاسم کی ولادت ہوئی، اور اس کے بعد حضرت زینب کی ولادت ہوئی۔ حضرت قاسم کا بالکل بچپن میں انتقال ہو گیا، میرے خیال ہے 1.5-2 سال کے تھے یا کچھ تعین اس کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن یہ کہ اس موقع پر ابو لہب نے کہا تھا بطر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی تو جڑ کٹ گئی، گویا کہ اب آپ لا ولد ہیں، ایک بیٹا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، لہذا اب نسل آگے نہیں چلے گی۔ اب ٹھیک ہے حضور کی جسے آپ سلبی نسل کہتے ہیں وہ تو آگے نہیں چلی، لیکن معنوی نسل کتنی ہے؟ دور خلفائے راشدین کو دیکھیں، جو بھی حضور پر ایمان لائے وہ معنن نسل میں شامل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ معنوی نسل ہے نا، سلبی نسل نہیں ہے۔ تو ابو لہب نے اس موقع پر کہا تھا، پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور اس کے بعد پھر حضرت قاسم یا جن کا دوسرا لقب نام جو حضرت طیب ہے ان کی ولادت ہوئی، ان کا بھی بچپن میں انتقال ہو گیا۔ اس موقع پر پھر یہ کہا گیا، عاص بن وائل ایک شخص ہے جو حضور کے دشمنوں میں سے تھا، ان شانئک هو الابتر، وہ دشمنی جو بڑی کدورت رکھتی تھی، کینہ رکھتی تھی، تو اس نے کہا کہ اب دیکھو جی محمد کی تو ہے وہ معاذ اللہ ان کی جڑ کٹ گئی، اب ان کے نسل آگے کیسے چلے گی، دوسرا بیٹا بھی فوت ہو گیا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا منشن ہے، اپنی حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو بیٹیاں دی، اور یہ ان لوگوں کے لیے کتنی بڑی گویا کہ ایک خوشخبری والی بات ہے جس میں حضور نے فرمایا جو شخص جسے اللہ نے 2 بیٹیاں دی ہوں یا 4 بیٹیاں دی ہوں اور ان کی تربیت کرے، انہیں بڑا کرے، اور اس کے بعد ان کی شادی نکاح کر کے انہیں رخصت کر دے، تو گویا کہ یہ وہ ہے جو وہ شخص اور میں قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ تو ایسی بڑی خوشخبری ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں ہی عطا کی ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مثال کس کی ہوگی کہ 2 بیٹے اللہ نے دیے، لیکن یہ وہ بالکل بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ نے واپس بلا لیے۔ تو یہ جو ابتر آیا ہے تو انہیں بدبختوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صلبی بیٹے تو اللہ نے لیے، وہ اللہ کی حکمت تھی، اور اسی کے اندر گویا کہ اصل حکمت پوشیدہ ہے، اس لیے کہ آگے اگر حضور ہیں تو اس کے بعد پھر نبوت اور رسالت بھی تو اولاد میں چلنی چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، اور انہی سے آگے وہ نسل چلی ہے جس میں بنی اسرائیل میں سینکڑوں جو ہے نبی آئے ہیں۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم الانبیاء ہیں، لہٰذا آپ کی نسل سلبی اعتبار سے وہاں ختم کر دی گئی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی معنی فصل ہے کہ جو قیامت تک موجود رہے گی۔ تو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجئے، یقیناً آپ کا دشمن ہی ہے کہ جو ابتر ہوگا، کہ جس کے آگے معاملہ ختم ہو جائے گا، جو منقطع ہوگا، جو لاولد ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہدایت اس کی روشنی میں ہم پر واضح ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمارے دلوں کو کھول دے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔